الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں وصیت سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. درس حدیث کا یہ سلسلہ بہت دنوں سے چل رہا ہے، لیکن وصیت کا مضمون آج پہلی مرتبہ بیان ہو رہا ہے. لہذا جو مطبوعہ بیانات مختلف مجموعوں کی شکل میں شائع ہیں ان میں بھی ان کا تذکرہ نہیں ہے. یہ شریعت کے ابواب میں کا ایک اہم باب ہے، اس کو توجہ سے سننا چاہیے اور اس کے احکام سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے. وصیت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر وصیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو آدمی اپنے مال کے بارے میں اپنے رشتہ داروں کو، متعلقین کو جو ہدایت دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کر لینا، یا کوئی اور کام کی ہدایت دیتا ہے جس کا تعلق وفات کے بعد عمل درآمد سے، اس کو وصیت کہا جاتا ہے. یہ وصیت کا بڑا مصداق ہے، لیکن مطلق وصیت نصیحت کو بھی کہا جاتا ہے. خیر خواہی کے جذبے سے تاکید اور اہمیت کے ساتھ جو ہدایت دی جائے اس کو بھی وصیت کہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں کہ مرد کو عورت کا دو گنا حصہ ملے گا. ظاہر بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی وصیت اس معنی میں نہیں ہے، وہ تو حی و قیوم میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وہاں وفات کے بعد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ معنی یہی ہے کہ اس پر اہتمام کے ساتھ عمل کیا جائے. اسی طرح روایات میں بھی جگہ جگہ تذکرہ آتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اوصانی خلیلی بسبعین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی. اسی طرح بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے. آپ خطبہ دیتے فرماتے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تم کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. ان مواقع پر جو وصیت کا لفظ بولا جا رہا ہے یہ وفات کے بعد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اہم مضمون اہتمام کے ساتھ میں اس کو بیان کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں. آج کی روایت میں دونوں مضمون کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. جو وفات کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ وصیت کو بھی، اور اس کے علاوہ دیگر وصیتیں جن کا شریعت کے اندر اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان کو بھی سمجھیے. پہلی روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبۃ عنده متفق علیہ. بخاری شریف و مسلم شریف کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وصیت کرنے کی ضرورت ہو، ایسے مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ 2 راتیں گزر جائیں اور اس کی وصیت لکھی بھی اس کے پاس موجود نہ ہو. کوئی بھی چیز جس کے بارے میں وصیت کی ضرورت ہے، 2 رات گزر جائے مسلمان کے اوپر اور اس کی وصیت لکھی بھی نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پر
میرے پاس کسی شخص کی امانت رکھی ہوئی ہے اور صرف میں جانتا ہوں کہ فلاں کی میرے پاس امانت ہے، یا میرے ذمے کسی کا قرض ہے، کوئی حق ہے جس کو مجھے ادا کرنا ہے، اور وہ کہیں تحریر نہیں ہے، میرے ورثہ میرے متعلقین میں کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اگر اچانک میری آنکھ بند ہو جائے تو وہ میرے ساتھ ساتھ وہ حق چلا جائے گا، میں اس میں ماخوذ ہو جاؤں گا۔ اسی طرح اور بھی بعض شرعی وصیتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کسی شخص نے بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے اور اس کو اس کی قضا کرنے کا موقع نہیں ملا، اور اب وہ بیمار ہے اور کوئی توقع نہیں ہے کہ صحت ہو جائے گی اور روزہ قضا کرنے کا موقع ملے گا، یا کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور ان کی قضا کرنے کا اب موقع نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ اپنے ورثہ کو اس کی وصیت کرے، لکھ کر رکھ دے کہ میرے ذمے اتنی نمازوں کا فدیہ باقی ہے، میرے ذمے اتنے روزے کا فدیہ باقی ہے، میرے انتقال کے بعد میرے ترکہ میں سے یہ فدیہ ادا کر دیا جائے، میرے ذمے فلاں کا قرضہ ہے، اتنا روپیہ میرے ذمے باقی ہے، اس کو ادا کر دیا جائے، فلاں چیز جو فلاں جگہ رکھی وہ فلاں کی امانت ہے، اس کو ادا کر دیا جائے۔ یعنی حقوق العباد کے سلسلے کی وصیت بھی اور حقوق اللہ کے سلسلے کی وصیت بھی، دونوں جو اپنے ذمہ واجب ہے وہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور اگر گواہ بنا دیا جائے تو اور اچھی بات ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کے ذمہ حج فرض ہوا اور استطاعت کے باوجود وہ حج نہیں کر سکا تو اب اس کے ذمہ وہ حج باقی ہے، ضروری ہے کہ انتقال سے پہلے اپنے ورثہ کو وصیت کرے کہ دیکھو میرے ذمہ حج باقی ہے، میرے ترکہ کی رقم سے میری طرف سے حج بدل کرا دیا جائے، اس کے ذمہ وصیت کرنا ضروری ہے، اور اگر اس نے رقم چھوڑی ہے اور وصیت کی ہے تو ورثہ کے ذمہ اس وصیت کو نافذ کرنا اور اس کی طرف سے کسی کو حج میں بھیجنا یا خود حج کرنا یہ ضروری ہے، حج بدل جس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں جن کی وصیت لازم ہے، اس لیے فرمایا ایسی شادی ہوئی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، پوری زندگی گزر گئی اور اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے، بیوی کا مہر ہے، نہ اس کو ادا کیا نہ اس کو معاف کرایا، یعنی معاملہ اسی طریقے سے گنجلک رہ گیا، معلق رہ گیا، تو جس طریقے سے دیگر قرض ہے، دین ہے، اسی طریقے سے بیوی کا مہر بھی ایک دین ہے، اس کی ہدایت ہونی چاہیے کہ تمہاری ماں کا مہر کا روپیہ اتنا میری ذمہ باقی ہے، اس کو ادا کر دیا جائے۔ اب وہ روپیہ جو ہے اس کے ترکہ میں سے جس طرح دوسرے قرض ادا کیے جائیں گے وہ بھی ادا کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں میراث کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اس میں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین کہ وراثت کا جو تقسیم کی جائے گی وراثت کی، اس میں دو کام کرنے کے بعد حصہ لگایا جائے گا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، کہ تم نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو نافذ کرنے کے بعد اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ترکہ میں حصہ لگایا جائے گا، وارثوں کو حصہ دیا جائے گا۔ اگرچہ اس میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، کیونکہ قرض تو دوسرے کا حق ہے، وہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں، تو بہرحال ادا کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر سارا ترکہ قرض کی ادائیگی میں چلا جائے تو ادا کر دیا جائے گا، ایک پیسہ وارثوں کو نہیں ملے گا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو رقم بچے گی اس کے تہائی حصے میں سے وصیت نافذ کی جائے گی، اور وصیت نافذ کرنے کے بعد اب جو بچے گا وہ وارثین کا حصہ ہوگا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، جو وصیت کی جائے اس کے ادا کرنے کے بعد اور قرض کے ادا کرنے کے بعد ترکہ ادا کیا جائے گا۔ یہ سب تفصیلات آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وصیت بھی شریعت کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اس کے بھی مستقل مسائل ہیں۔ وصیت کے سلسلے میں دو ضابطہ بہت اہم ہے۔ اگر مرنے کے بعد اپنے مال جائیداد کے بارے میں کوئی وصیت کر رہا ہے تو اس میں دو ضابطے ہیں اور دونوں لازم ہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ جس کو ترکہ میں سے حصہ ملنے والا ہے اس کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں ہے. اپنی اولاد میں سے کسی کے بارے میں وصیت کرے کہ میرا فلاں مکان فلاں بیٹے کو دے دیا جائے یا فلاں چیز میری بیوی کو دے دی جائے، تو چونکہ یہ بیوی اور یہ بیٹا وارثین میں شامل ہے تو وارث کے وجہ میں وصیت نہیں ہے. روایت آگے آ رہی ہے یروى عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وصیت لوارث، کہ وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں ہے. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ وصیت ترکہ کے 1/3 حصے میں سے نافذ کی جا سکتی ہے. یعنی قرض ادا کرنے کے بعد جو رقم محفوظ ہے، چاہے وہ روپیے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے کاروبار کی شکل میں ہو، یا کسی دوسرے کی ذمہ بقایا ہو، امانت ہو، بینک کے اندر رکھی ہوئی رقم ہو، یعنی مجموعی ترکہ کو دیکھا جائے گا. اس مجموعی ترکہ کے 1/3 کے اندر وصیت نافذ کی جائے گی. 1/3 سے زیادہ کی اگر وصیت کی ہے تو وہ دوسرے ورثہ کی رضامندی پر موقوف ہے. اگر سارے ورثہ مل کر اجازت دے دیں تو وصیت نافذ کی جائے گی، ورنہ 1/3 کے اندر محدود رکھا جائے گا. یہ 2 ضابطے متفق علیہ. لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں ہے الا یہ کہ دیگر ورثہ اس کی اجازت دے دیں. اور دوسری یہ کہ وصیت 1/3 1/3 کے اندر ہی چلے گی، اس سے زیادہ میں نہیں چلے گی. اب کچھ روایتیں دیکھ لیجئے جس سے یہ ضابطہ نکل رہا ہے. پہلی بات تو آپ نے سن لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ 2 راتیں گزر جائیں. 1 دن گزر گیا، 1 رات گزر گئی، 2 رات گزر گئی، وصیت لکھی بھی نہیں ہے. کہ اپنی زندگی پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم جئیں گے، زندہ ہی رہیں گے، اچانک موت آ گئی، حق العباد لے کے دنیا سے جانا پڑے گا. اس لیے وصیت لکھی بھی ہونی چاہیے. اب یہ جو ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے، اس سلسلے میں ایک روایت ہے. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال مرضت عام الفتح مرضا اشفیت علی الموت فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی فقلت یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا ولیس یرثنی الا ابنتی افاوصی بمالی کلہ قال لا قلت فثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا فقلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ متفق علیہ. وصیت کے ضابطے کے سلسلے میں یہ حدیث بنیادی حیثیت رکھتی ہے. پہلے حدیث کا ترجمہ سنیے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے اونچے درجے کے صحابہ میں سے، ان 10 صحابہ کرام میں سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی تھی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں بیمار ہو گیا، اور بیمار ہوئے تھے مکہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے سفر میں مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور وہاں جا کے بیمار ہو گئے، اور اتنا زیادہ بیمار ہو گئے کہ فرماتے اشفیت علی الموت، میں موت کے قریب پہنچ گیا. اتنی بیماری بڑھی کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ میں زندہ نہیں بچوں گا. اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، جہاں میرا قیام تھا میرے خیمے میں تشریف لائے میری عیادت کرنے کے لیے. فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا، یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت ہے. مال میں سب چیزیں آ گئی، جائیداد ہے، کھیت ہے، باغ ہے، روپیہ پیسہ ہے، بہت کچھ میرے پاس ہے. وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، اور میرے ورثہ میں سوائے میری بیٹی کے کوئی نہیں. اس وقت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو صرف ایک بیٹی تھی، لیکن
اس سفر میں ان کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ باحیات رہے۔ خلفاء راشدین کے زمانے میں مصر کے عراق کے گورنر رہے، کوفہ کے گورنر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، لمبی عمر پائی ہے اور بہت سی اولاد ہوئی ان کو، لیکن جس وقت کا واقعہ ہے اس وقت ان کو صرف ایک بیٹی تھی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے صرف ایک بیٹی ہے اور مال میرے پاس بہت ہے، افا اوسی بھی مالی کلہ، کیا میں اپنے سارے مال کے بارے میں وصیت کر دوں، میرے مرنے کے بعد سب اللہ کے راستے میں دے دیا جائے؟ فرماتے ہیں قال اللہ، فرمانا سارے مال کے بارے میں وصیت مت کرو۔ قلت فثلثی مالی، 2/3 کے بارے میں وصیت کر دوں، 2/3، 3 میں سے 2 اس کی وصیت کر دوں کہ 2/3 وصیت میں چلا جائے، 1/3 میری بیٹی کو مل جائے؟ قال اللہ، کرنا یہ بھی نہیں۔ قلت فالشطر، حضور آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ قال اللہ، کرنا آدھا بھی نہیں۔ قلت فالثلث، حضرت تہائی کی وصیت کر دوں؟ قال الثلث، فرمایا تہائی کی وصیت کر سکتے ہو، والثلث کثیر، اور تہائی بھی بہت ہے، یہ کم نہیں ہے۔ یہ روایت ہے، یہی بنیاد ہے کہ وصیت کی آپ نے اجازت دی ہے تو تہائی سے زیادہ کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ جو خیال تھا کہ میری صرف ایک بیٹی ہے، بس اس کو کالا والا ہٹا دیں یہاں سے، مچھر اور آئے گا، اونچا کرنے کے لیے چلو میری راحت کا بہت خیال کرتے ہیں آپ لوگ۔ یہ جو خیال تھا کہ میں سارا مال یا زیادہ سے زیادہ صدقہ کر دوں، اس کے اندر جذبہ یہ تھا کہ مجھے ثواب اسی پیسے کا ملے گا جو میں صدقہ کر دوں گا یا وصیت کر دوں گا، اور میرے ورثہ کو جو ملے گا وہ تو ان کو مل جائے گا، میرا تو اس میں کچھ فائدہ ہوگا نہیں، مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کی اصلاح فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، یہ بات کہ تم اپنے ورثہ کو غنی بنا کر چھوڑو، دولت والا خوشحال چھوڑ کر جاؤ، اور خوشحال چھوڑ کر جانے کی شکل کیا ہوگی؟ تمہارا انتقال ہو جائے اور جو چھوڑو وہ وراثت میں ان کو ملے، ان کے حصے میں آئے۔ فرمایا یہ بات کہ تم اپنے ورثہ کو غنی چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ، غریب چھوڑ کر جاؤ، یتکففون الناس، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ جب یہ کہا تھا کہ میں سارا مال صدقہ کر دوں، جو سارا مال صدقہ کر دیتے تو بیٹی کا کیا ہوتا؟ اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ لوگ ادھر سوال کرتی تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ورثہ کو غنی چھوڑ کر جاؤ، خوشحال چھوڑ کر جاؤ، ان کے واسطے مال چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر اور غریب چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت بہا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس پر تم کو اجر ملے گا۔ بیوی بچوں کے اوپر جو خرچ کرو گے، اولاد پر جو خرچ کرو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ فرمایا حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امرأتک، یہاں تک کہ جو لقمہ اٹھا کے بیوی کے منہ میں دو گے اس پر بھی تم کو اجر ملے گا۔ کیا چاہیے؟ جو لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ بظاہر یہ ایک خالص لذت کی چیز ہے اور دنیا کی چیز ہے، اور اگر دین کی رہنمائی نہ ہو تو یہ ایک بوجھ ہے۔ ایک اعرابی تھا دیہاتی، اس سے کسی نے پوچھا کہ میاں تم کتنی کمائی کر لیتے ہو؟ اس نے کہا 4 درہم روزانہ کماتا ہوں۔ کہ کیا کرتے ہو؟ کہ 1 درہم تو قرض دے دیتا ہوں، اور 1 درہم قرض میں ادا کر دیتا ہوں، 1 درہم خود کھا لیتا ہوں، اور 1 درہم پھینک دیتا ہوں۔ 1 درہم قرض دیتا ہوں،
اور 1 درہم کے ذریعے اپنا قرض ادا کرتا ہوں اور 1 درہم خود کھاتا ہوں اور 1 درہم پھینک دیتا ہوں، کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کا مطلب یہ ہوا کہ 1 درہم اپنے بیٹے کے اوپر خرچ کرتا ہوں، یہ تو قرض دے رہا ہوں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو اس قرض کو وہ ادا کرے گا، مجھے کھلائے گا، اور 1 درہم اپنے باپ کو کھلاتا ہوں، یہ قرض ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے مجھے کھلایا ہے، میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اور 1 درہم بیوی کے اوپر 1 درہم میں خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں اور 1 درہم پھینک دیتا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ بیوی پر خرچ کر رہا ہوں، اس لیے کہ نہ اس نے مجھے کھلایا ہے نہ کھلائے گی۔ تو یہ ہے اعرابی کا انداز فکر کہ بیوی پر خرچ کی جانے والی رقم کو کیا سمجھ رہا ہے؟ پھینک رہا ہوں، کیونکہ نہ اس نے مجھے کھلایا ہے کہ میں قرض ادا کر رہا ہوں، نہ آئندہ وہ مجھے کھلائے گی کہ قرض دینا ثابت ہو جائے۔ لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں اٹھا کر ڈالو گے وہ بھی صدقہ ہوگا، اس پر بھی تم کو اجر ملے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنے یہ سمجھنا کہ جو کچھ میں صدقہ کر کے جاؤں گا، وقف کر کے جاؤں گا، وہی میرے کام آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اولاد کو، ورثہ کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ، وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ ان کو دست نگر بنا کر محتاج بنا کر جاؤ۔ اسی لیے شریعت نے بندش قائم کر دی کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر مرد وفات میں کوئی شخص اپنی ساری جائیداد اٹھا کر کسی مدرسے پر وقف کر دے، کسی مسجد پر وقف کر دے، کہیں چندہ میں دے دے، تو اس کا نفاذ 1/3 میں ہوگا، 2/3 واپس لے لیا جائے گا، کیونکہ مرد وفات میں جو تصرف کیا اس نے، جس بیماری میں اس نے یہ عمل کیا، اس سے بچ نہیں سکا، اسی میں انتقال ہو گیا، اس کو کہتا ہے مرد وفات۔ یعنی کہ بہت حالت نازک ہونا ضرور نہیں، جس بیماری میں وصیت کی ہے اسی وصیت نہیں بلکہ وقت کر دیا ہے، دے دیا ہے کسی کو، اور اسی بیماری میں انتقال ہو گیا، تو فقہاء کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہبہ نہیں ہوا، یہ وقف نہیں ہوا، یہ کیا ہوا؟ یہ وصیت ہے۔ 1/3 میں اس کا نفاذ ہوگا، 1/3 کے علاوہ باقی واپس لے لیا جائے گا۔ اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کل کی وصیت کی درخواست کی تھی، پھر 2/3 کی، پھر آدھی کی، اور اس کے بعد 1/3 کی اجازت ملی۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ترتیب کچھ اور بھی تھی۔ دوسری روایت سنیے، عن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریض فقال اوصیت؟ قلت نعم، قال بکم؟ فقلت بمالی کلہ فی سبیل اللہ، قال فما ترکت لولدک؟ قلت هم اغنیاء بخیر، فقال اوص بالعشر، فما زلت اناقصه حتى قال اوص بالثلث والثلث كثير، رواہ الترمذی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے عیادت کرنے کے لیے، اور میں بیمار تھا۔ آپ نے فرمایا کچھ وصیت کر لی ہے؟ عام طور سے مرنے سے پہلے آدمی بیماری کے اندر کچھ ہدایتیں دیتا ہے، چاہے مال سے متعلق وصیت تو چاہے اور ہدایتیں اپنی اولاد کے لیے، اس کا بھی ذکر بھی آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کچھ وصیت کی ہے؟ میں نے کہا ہاں، نعم، فما بکم، کتنے کی وصیت کی ہے؟ قلت بمالی کلی فی سبیل اللہ، میں نے اپنے سارے مال کی اللہ کے راستے میں وصیت کر دی، سب کچھ جہاد کے اندر خرچ کر دیا جائے اللہ کے راستے میں۔ قال فما ترکت لولدک، اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ جب سارا مال تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ قلت هم اغنیاء بخیر، الحمدللہ وہ مستغنی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ قال اوص بالعشر، 1/10 کی وصیت کرو، 1/10، 100 میں سے 10 روپیہ۔ فما زلت اناقص، میں نے کہا کچھ اور بڑھا دیجئے، کچھ اور بڑھا دیجئے، کچھ اور بڑھا دیجئے، میں برابر اس کو کم قرار دیتا رہا، اناقص ہو، یعنی یہ کم ہے، اور بڑھانے کی اجازت دیجئے، اور بڑھانے کی اجازت دیجئے۔ قال اوص بالثلث،
آخر میں آ کر آپ نے ایک تہائی کی اجازت دے دی کہ ایک تہائی کی وصیت کر لو، اور تہائی بہت ہے۔ معلوم ہوا یہ ضابطہ ہے۔ تو ایک تو وہ وصیت ہے جو پہلی روایت کے اندر آئی ہے کہ کسی دوسرے کا ہمارے ذمے حق ہے، قرض کی شکل میں ہے، امانت کی شکل میں ہے، یا حقوق اللہ میں سے نماز کا فدیہ ہے، روزے کا فدیہ ہے، حج کی وصیت ہے، ایک تو اس کا کرنا ضروری ہے۔ دوسرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے انتقال کے بعد ہمارے مال جائیداد میں سے کچھ صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے کام آئے، وصیت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتی عام حجۃ الوداع ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وزاد الترمذی الولد للفراش وللعائر الحجر وحساب من اللہ۔ ویروى عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وصیۃ لوارث الا ان یشاء الورثۃ، منقطع ھذا لفظ المصابی۔ وفي روایت دارقطنی قال لا تجوز وصیۃ لوارث الا ان یشاء الورثۃ۔ دو احکام اس کے اندر آ گئے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے، فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حجۃ الوداع کے سال آپ نے خطبہ دیا۔ حجۃ الوداع کا خطبہ بہت اہم خطبہ ہے، گویا وہ آپ کی آخری وصیت ہے۔ بہت سے احکام آپ کو اس نے بیان فرمائے، اس میں ایک حکم یہ بھی بیان فرمایا کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا۔ یہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ جب تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کا رکوع نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت تک حکم کیا تھا؟ کتب علیکم کیا ہے؟ وصیت واجب لازم قرار دی گئی تھی۔ میں حافظ نہیں ہوں، آیت ذہن میں نہیں آتی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جائے تو اس کے ذمہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ وصیت کرے۔ کس کے لیے؟ فلاں فلاں للوالدین ہے، فلاں فلاں کے لیے وصیت کرے۔ اس صورت اس وقت میں خود مرنے والے کی ذمہ داری تھی کہ اپنے طور پر حصہ متعین کر دے۔ اگر وہ متعین نہ کرتا تو صرف بڑا لڑکا ساری جائیداد کے اوپر قابض ہو جاتا، باقی سب محروم ہو جاتے تھے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث نازل فرما دی اور خود تمام وارثوں کے حصے متعین فرما دیے۔ اور یہ ایسا جامع حکم ہے میراث کا مسئلہ کہ 1400 سال گزر چکے ہیں اور زیادہ مدت، لیکن آج تک کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آیا ہے جس کا حکم سراجی میں نہ مل جائے۔ عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ فقہ کے احکام 4 اصول سے ثابت ہوتے ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، ہے نا؟ لیکن میراث کا ضابطہ ہے کہ تمام احکام کتاب اللہ سے ثابت ہے، صرف ایک مسئلہ حدیث سے اور ایک مسئلہ اجماع صحابہ سے۔ دادی کو ماں کی جگہ پر حصہ ملے گا اگر ماں موجود نہ ہو، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور دادا کو باپ کی جگہ پر حصہ ملے گا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے اور صحابہ کو اس پر اجماع ہے۔ قیاس سے کوئی مسئلہ ثابت ہی نہیں۔ عجیب و غریب فن ہے یہ فن میراث۔ اللہ نے ایسا ضابطہ بیان کر اس ایک رکوع کے اندر، یوصیکم اللہ فی اولادکم کے اندر اس کو بیان فرمایا، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے
ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، بتا دیا کہ اس کو کتنا ملے گا، فلا وصیت لوارث، لہذا اب کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ جس کو ترکہ میں سے حصہ ملنے والا ہے اس کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے، ہاں جس کو نہیں ملنے والا ہے اس کے حق میں وصیت معتبر ہے، بلکہ بعض حالتوں میں پسندیدہ ہے۔ اس کو بھی جان لینا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی حیات ہی میں اس کے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب کچھ لڑکے ہیں اور کچھ یتیم پوتے ہیں۔ اگر یہ باپ، یہ دادا اپنی حیات میں ان پوتوں کو کچھ دے گا بھی نہیں اور ان کے حق میں وصیت بھی نہیں کرے گا تو شریعت کے ضابطے کے اعتبار سے پوتے محجوب ہو جائیں گے، ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور سب کچھ وہ ایک دو بیٹے جو ہیں وہ لے لیں گے، اور اس کا بڑا خراب نتیجہ نکلتا ہے۔ ہمارا خاندان اس سے متاثر ہے، ہمارا خاندان ورا آل ظہور محجوب خاندان ہے۔ یہ زخم ہمارے بڑوں کے دل میں بہت دن تک تازہ تھا، اب الحمدللہ اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن ایک بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا اپنے والد کی موجودگی میں، جو کرتا دھرتا تھے، پورے کاروبار کے ذمہ دار تھے۔ بڑے بھائی دوسرے بھائیوں نے کان پکڑ کر سب بچوں کو گھر سے نکال دیا، تمہارا کچھ نہیں ہے، محروم ہو۔ باپ کی دادا کی ذمہ داری ہے کہ ایسی صورت میں اپنے یتیم پوتوں کے لیے کچھ کر کے جائے، یا تو اپنی زندگی میں ان کو کچھ دے دے، جائیداد میں حصہ دے دے، مکان ان کے نام کر دے، کاروبار میں ان کو شریک کر دے، پارٹنر بنا دے، اور اگر یہ نہیں کرتا تو رجسٹرڈ وصیت کر دے۔ یہ وصیت 1/3 تک کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے 2 بیٹے زندہ ہیں اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اگر وہ زندہ ہوتا تو کتنا پاتا؟ 1/3، اور وصیت کرنے کی بھی گنجائش ہے 1/3، تو یہ کہہ دے کہ بھئی میرے انتقال کے بعد میراث کے 3 برابر حصے کیے جائیں، ایک حصہ میرے یتیم پوتوں کا اور 2 حصہ میرے دونوں بیٹوں کا، گنجائش ہے۔ تو محروم ہونے سے بچانے کے لیے، جیسے کہ ابھی روایت آئی تھی نا کہ تم اپنے ورثہ کو غنی چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو یہ پوتے کہیں ہاتھ نہ پھیلائیں، مارے نہ پھریں۔ اس لیے دادا کو چاہیے کہ یا تو اپنی حیات ہی میں ان کے لیے کچھ نظم کر دے یا ان کے حق میں وصیت کر دے۔ تو ایک ضابطہ یہ ہوا کہ وارثوں کے حق چونکہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے ہیں، اس لیے جس کو ترکہ میں سے حصہ ملنے والا ہے اس کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہاں الا ان یشاء الورثۃ، اگر سارے ورثہ راضی ہوں تو اگر کسی وارث کے حق میں وصیت کی ہے مرنے والے نے اور سب اجازت دے دیں تو گنجائش ہے، کیونکہ انہی کا حق کٹ رہا ہے نا۔ اگر 3 بھائی ہیں، کسی ایک بھائی کے بارے میں باپ نے کہہ دیا کہ بھئی ان کو اتنا زیادہ دے دینا، تو جتنا زیادہ دیا جائے گا یہ انہی 2 کا گھٹے گا نا۔ تو وہ دونوں اگر کہتے ہیں کہ ابا نے جو فیصلہ کیا ہم خوش دلی سے اس کی اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، تو الا ان یشاء الورثۃ اس کے ساتھ موجود ہے کہ اگر دارقطنی کی روایت میں ہے لا تجوز وصیۃ لوارث الا ان یشاء الورثۃ، اگر بقیہ ورثہ اجازت دے دیتے ہیں تو وارث کے حق میں بھی وصیت کی گنجائش ہے۔ یہ تو وصیت ہوئی مال سے متعلق، اور ایک وصیت اور بھی ہے، وہ ہے اپنے اولاد کے لیے اپنے مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسی گزرے گی، دین کے سلسلے میں، ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں ان کی فکر آدمی کو اپنے حیات کے آخر میں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی وفات کا وقت قریب آیا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی اللہ ہے، آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا خدا ہے جو ایک خدا ہے، ہم اسی کے اطاعت گزار رہیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر ہے، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد کون ہے؟ پیغمبر کی اولاد ہے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ کم سے کم حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغمبر ہونا تو متعین ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں، ان میں اور بھی انبیاء ہیں، لیکن کم سے کم یوسف علیہ السلام تو پیغمبر ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ پیغمبر ابن پیغمبر ابن پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، خود پیغمبر ہیں، اور ان کے بیٹے یوسف پیغمبر ہیں۔ 4 پشت تک نبوت ہے خاندان میں۔ ان کو اپنے انتقال کے وقت فکر ہے اپنی اولاد کی تو کس چیز کی، یہ نہیں پوچھتے میرے بیٹوں مرنے کے بعد کیا کھاؤ گے، کہاں رہو گے، کیا کاروبار کرو گے، ما تاکلون نہیں، کیف تعیشون نہیں، ما تعبدون، تمہارا دین کیا ہوگا، عبادت کس کی کرو گے، پرستش کس کی کرو گے۔ فکر ہے اپنی اولاد کے تو ایمان کی فکر ہے، نبی کو، نبی ابن نبی ابن نبی۔ آج ہم اپنی اولاد کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ صرف واقعہ سنانے کے طور پر ذکر نہیں کیا، ہمیں درس دیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے، ان کو دینی تعلیم دے کر، ان کو ایمان پہ کھڑا کر کے، دنیا سے جاتے ہوئے بھی تاکید کرنی ہے، ان کو جمع کے رکھنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ تم میرے بعد کیا کرو گے۔ یہ ہے وصیت۔ اس سوال کا مقصد یہی تھا، گویا وہ ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو دین آبا و اجداد سے منتقل ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق سے، اور اب تم تک پہنچا، اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا۔ اور باپ کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ سب نے بیک زبان یہ کہا نعبد الہک و الہ آبائک، باپ اطمینان رکھیں ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد کا معبود ہے، جو ایک خدا ہے۔ تو اولاد کی فکر کریں تو اس کی فکر کریں۔ بعض لوگ ایک جملہ بولتے ہیں، واقعی غور کرنے کا ہے کہ ہمیں اس کی فکر تو ہوتی ہے کہ ہمارے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کا کیا ہوگا۔ آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کا کیا ہوگا، اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے بیٹوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ فکر اس کی بھی ہونی چاہیے نا، میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کا کیا ہوگا، کہاں تک کھائیں گے، کہاں رہیں گے، اس کی تو فکر کر رہے ہیں، لیکن ان کی ہم نے تربیت کتنی کی ہے، ان کا مزاج کتنا بنایا ہے، دین کا مزاج کتنا بنایا ہے۔ جب وہ خود مریں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کی فکر نہیں ہے کہ خود میرے بیٹوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، فکر اس کی ہونی چاہیے۔ یہ فکر سکھلا رہے ہیں کون ہم کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مات علی وصیۃ مات علی سبیل و سنت و مات علی تقن و شہادت و مات مغفورا لہ، رواہ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وصیت کر کے مرا وہ صحیح راستے پر مرا، سنت کے مطابق مرا، تقوی کی حالت میں مرا، شہادت کی موت پائی، اور اس حال میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ کیسی وصیت؟ وہی حقوق واجبہ جو اس کے ذمے ہیں ان کی تاکید کر دی، اولاد کو نیکی کی تلقین کر دی، اور صحیح راستے پر ان کو لگا کر گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت وصیتیں فرمائی ہیں۔ مختلف وصیتوں کا تذکرہ آتا ہے۔ کچھ چیزوں کا تعلق انتظامات سے تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اجیز الوفود بنحو ما کنت اجیزہ، کہ دیکھو جو مختلف قبائل کے وفود آتے ہیں ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا جیسے میں اکرام کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال باہر کرنا۔ آپ نے حکم دیا کہ حضرت اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں جو لشکر تیار کیا گیا تھا جیش اسامہ، اور آپ کی شدید بیماری کی وجہ سے اس کی روانگی روک دی گئی تھی، فرمایا میری انتقال کے بعد لشکر روانہ کر دینا۔ یہ سب تاکیدات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بھی وصیتیں تھیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو نماز کا بہت خیال رکھنا اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ الصلاۃ، سب سے آخری وصیت آپ کی یہی تھی، نماز کا خیال رکھنا۔ تو اپنی اولاد کو اور اپنے ماں باپ کے لوگوں کو ہدایتیں دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ خطبے میں بھی آپ وصیتیں فرمائے کرتے تھے، تاکید فرمائے کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں خود اسی مشکات شریف کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی روایتیں ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں وصیت فرمائی، فلاں وصیت فرمائی، فلاں وصیت فرمائی۔ ضروری نہیں ہے کہ وصیت مرنے کے وقت ہی کی جائے۔ ابھی روایت سب سے پہلی روایت نہیں آئے نا کہ 2 رات نہ گزرنے پائے وصیت لکھی بھی ہونی چاہیے، معلوم نہیں کس وقت موت آ جائے گی۔ تو وصیت خاص طور سے جو وصیت واجبہ ہے اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ شریعت نے جو دائرے متعین کیے ہیں مال کے سلسلے میں کس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، کتنی وصیت کی جا سکتی ہے، اس ضابطے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور آخری روایت جو میں نے آپ کو سنائی ہے اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وصیت کے اوپر مرا، یعنی جو وصیت کے لیے مناسب تھی، ضروری تھی، وہ کر کے مرا، تو مات علی سبیل و سنت و مات علی تقن و شہادت و مات مغفورا لہ، 3 بشارتیں سنائی آپ نے۔ وہ سیدھے راستے پر سنت پر مرا، اس کی موت سنت کے مطابق ہوئی، اور تقوی اور شہادت کی موت پائی اس نے، اور مات مغفورا لہ، اس حال میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام احکام کے ساتھ ان احکام پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے پرچی بھیجی ہے، والد کے انتقال کے بعد مثلا 4 بھائیوں نے آپس میں کوئی بٹوارہ نہیں کیا، والد کے قائم کردہ کاروبار میں سب بھائی لگے رہے، پھر ایک بھائی نے گھر سے مثلا 10,000 روپیہ بھائیوں سے لیا اور لمبی مدت تک کام کرنے کے بعد بڑھا کر اس کو 10 لاکھ مثلا کر دیا۔ واضح ہے کہ سب بھائی اپنے اپنے کام میں الگ الگ ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس ایک بھائی نے جو رقم بڑھایا اس کا مالک کون مانا جائے گا؟ بھائی اس وقت وصیت سے متعلق کوئی بات ہو تو پوچھو، یہ سب تفصیلات تو دارالفتہ میں معلوم ہو سکتی ہیں، دارالفتہ میں تفصیلات بلا کے وہاں سے معلوم کرو۔ بس بھائی نماز جنازہ کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ فلاں پڑھائیں، تو اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
جب اس کا انتقال ہو گیا اس کے جو ورثہ ہیں ان کو حق ہے وہ جس سے چاہے نماز پڑھوائیں. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وارث اگر خود اہل ہے وہ نماز پڑھائے، ورنہ زندگی میں جس کی امامت کو وہ پسند کرتا تو وہ پڑھائے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں بہت مناسب بات ہے. آپ نے بیٹھیے دیکھیے یہ وصیت کا بیان چل رہا ہے نا. بیٹی تو وارث ہے، اس کے بارے میں وصیت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ورثہ ہیں، جو بیٹا ہے، جو بھائی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنا حصہ لگاتا ہے اپنی بہن کا بھی حصہ دے. میں نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود وارثوں کا حصہ متعین کر دیا ہے کہ ایک بہن کا حصہ اپنے بھائی کا آدھا ہے. جس طریقے سے 5 لاکھ روپے میں سے 2 لاکھ پانے کے دونوں بھائی حقدار ہیں، جتنا ان کا حق بنتا ہے بالکل اتنا ہی حق بہن کا 1 لاکھ پانے کا ہے. اس کی کوئی حیثیت کمزور نہیں ہے. قانوناً شرعاً حق طرح سے اس کا یہ حق ہے. یہ کوتاہی عمل کے اعتبار سے اور جہیز دے دینے سے یا اس کو کچھ کپڑا بنوا دینے سے یا زیور دے دینے سے باپ کے ترکہ میں جو اس کا حصہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا. یہ بہت اہم بات ہے. اگر کوئی شخص اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتا بلکہ اور اوپر چلا جاتا ہے کہ دادا کا انتقال ہو گیا، اولاد نے حصہ بانٹ لیا، پھوپھی کو کچھ نہیں دیا، اور اس کے بعد پھر ان بھائیوں میں کسی کا انتقال ہوا، ان کے بیٹوں نے آپس میں بانٹ لیا، بہنوں کو کچھ نہیں دیا، تو یہ جو ملا ہوا حصہ چلا رہا ہے نہ ان کو دیا گیا نہ ان سے معاف کرایا گیا. یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر وارث کو اس کا حصہ دیے ہوئے کوئی اس کا تصرف کرے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ بہت اہم مسئلہ ہے. لڑکیوں کو ان کا میراث کے اندر حصہ ملنا چاہیے. کتنا بنتا ہے دارالفتہ کھلے ہوئے ہیں، کتنا مال چھوڑ کے مرا ہے، کاروبار کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، پوری تفصیل لکھ کر کسی عالم سے کسی مدرسے میں کسی دارالفتہ میں معلوم کر کے دیانتداری کے ساتھ ہر ایک اس کا حصہ دینا چاہیے. اور جہیز یا کچھ کرنی کر دینے سے کچھ چیزیں دے دینے سے ترکہ میں کا حصہ ختم نہیں ہوتا. دعا فرما لو بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدى. اللہم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلفنا في كل غائبة منك بخير. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ووسع لنا فيما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات سے درگزر فرما دے. اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا تھوڑا وقت لینے کے خرچ کرنے کے لیے تیرے گھر میں حاضر ہوئے، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، مقبول عبادتوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما، اس کے اندر ہمارا حصہ مقدر فرما. جو راتیں گزر چکی ہیں اے اللہ ان کی عبادات کو بھی قبول فرما، جو آنے والی راتیں باقی ان کے اندر بھی مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما. ہماری نمازوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، تسبیحات کو قبول فرما، تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے جو اعزاء و اقربا ہمارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کو عمروں میں برکت عطا فرما.
یا اللہ ہمیں دنیا سے اس طرح رخصت فرما کہ کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو. اے اللہ مالی حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, جاہی اور جسمانی جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرما, اپنی ذمہ داریوں سے دوش ہونے کی توفیق عطا فرما, اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, وارثوں کو ان کا حق ادا کرنے دینے کی توفیق عطا فرما, کسی ہر طرح کے مالی مواخذے سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما, ہمیں مسجد کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہمارے کانوں میں پڑ رہے ہیں, کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر جاگزی فرما, ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.